نہیں دیتا، روزے دار غصہ آنے کے بعد غصے کو ضبط کر لیتا ہے، روزے دار غصہ آنے کے بعد ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا۔ مطلب روزے دار کو غصہ تو آتا ہے لیکن یہ دوسرے کو غصے کا بتاتا نہیں ہے، کیونکہ یہ روزے دار ہے۔ روزے دار کا عمل اور اس کا کردار اچھا، روزہ رکھنا چاہتے ہیں ماں باپ کی اطاعت کیجئے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، کہ نہیں ہم تو دیر سے آئیں گے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں فلاں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دو، نہیں ابا تمہیں نہیں پتہ ہے۔ ماں باپ نے تمہارے اندر کچھ خرابیاں دیکھی، ان کی اصلاح کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ نہیں آپ کو عقل نہیں ہے۔ اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو تمام طرح کے نشے چھوڑنے کا عہد کریں اس رمضان المبارک میں۔ اگر آپ روزہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سارا دن صرف اگر 5 نمازیں آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ان نمازوں کے بعد اگر وقت نہیں نہ مل رہا بہت زیادہ تلاوت کا، وقت نہیں مل رہا نہ تسبیح کرنے کا، لیکن اگر آپ کاروبار میں برابر تولیں گے تو آپ کا روزہ اچھا گزرے گا۔ میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ گاڑیاں ہم لوگ ہر 1-2 سال بعد جب بدلتے ہیں تو ایک گاڑی فروخت کرنی تھی، تو ایک پروفیسر صاحب آ گئے یونیورسٹی سے، ان کو چاہیے تھی وہ گاڑی، تو اس کے ساتھ دفتر میں اندر بیٹھے تو فرمانے لگے کہ گاڑی کا تو معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے فلاں چیز اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے فلاں چیز اس کی بیٹری کی فلاں چیز خراب ہے تو وہ بھی رک سکتی ہے۔ تو 15 خرابیاں اس کو اپنی گاڑی کی۔ تو پروفیسر صاحب سردار جی تھے، ہنسنے لگے، کہنے مولانا صاحب گڈی بیچن نہیں بلایا کہ بجان نہیں بلایا تسی سانوں؟ فرمایا نہیں، اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ کل کو جب آپ یہ سامان لے جائیں، جب آپ یہ سامان لے جائیں گے اپنے گھر اور اس کی خرابیاں آشکار ہوں گی، یہ تو نہیں ہے کہ اس کی خرابیاں آپ کو پتہ نہیں لگیں گی، پھر آپ کہیں گے کہ ایک مسلمان نے جھوٹ بول دیا، ایک امام نے جھوٹ بول دیا۔ پیارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے کہ ہم مجبوریوں کا کاروبار نہیں کرتے، ہم جھوٹ کا کاروبار نہیں کرتے، ہم بے ایمانی کا کاروبار نہیں کرتے، ہم ٹھگی کا کاروبار نہیں کرتے، ہم کم کھا لیں گے لیکن عزت کی روٹی کھائیں گے۔ بے ایمانی کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کا روزہ اپنے روزے دار کو اسی بات کا پابند کرتا ہے، بار بار چیز میں کوئی خرابی ہے بتا دو کیا ہو گیا، 2 روپے کم ملیں گے، لیکن ان 2 روپے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 200 کروڑ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس حلال کی روزی میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت دنیا کے خزانے آپ کے آگے کھول دیں گے اور آخرت کے بھی۔ روزے دار بے ایمان نہیں ہوتا، روزے دار کی آنکھیں زنا نہیں کرتی، روزے دار کے خیالات گناہ نہیں کرتے، روزے دار کا لب و لہجہ غصے کا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ مسجدوں میں بعض اوقات جب رمضان شریف میں بعض حضرات ہوتے ہیں دیندار لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور دیندار لوگ بھی کیونکہ نئے نئے دیندار بنتے ہیں تو ذرا سا کوئی اگر ٹھوکر مار دے فوراً کہیں گے نا بھائی میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، تو چاہتا ہے تو آج سے نہیں کرتا میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرے آپ کو تو اس کو برداشت کرو، اپنا کام نہ چھوڑو۔ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ اچھائی کے راستے سے ہٹ جائیں، لیکن اگر کوئی آپ کی برائی بھی کرے تو پوری طاقت کے ساتھ نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ برائی کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی بدولت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور لیکن جو لوگ روزہ رکھنے